ایک اور امتحان آیا کہ اس جگہ سے نکلنا پڑا، اپنی بیوی سارہ کو لے کے وہاں سے نکلے، راستے میں ایک بادشاہ کا علاقہ تھا، وہاں سے کچھ مسائل پیش آئے، بہرحال پھر بی بی ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور اللہ کی شان بی بی ہاجرہ کے ساتھ آپ نے جب وقت گزارا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک چھوٹا بچہ عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچہ تھا۔ ایک اور امتحان آیا، اپنی ذات کے اوپر امتحان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ جب امتحان کی باری آ جائے تو وہ اس سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ میرے ابراہیم آپ تو میری طرف یکسو ہو چکے، کیوں بچے کی طرف اور بیوی کی طرف رغبت کرنی، آپ ان کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیے جہاں ہمارا حکم ہے، وہاں لے جائیے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ کی وادی میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا اور واپس چل دیے۔ اما ہاجرہ پریشان، پوچھا آپ یہاں کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پوچھتی ہیں بیوی ہے، خاموش۔ دوبارہ پوچھا آپ کیوں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، نبی کی بیوی تھیں، صحبت یافتہ تھیں۔ تیسری مرتبہ سوال بدل کے پوچھا کیا اللہ رب العزت کا ایسا حکم ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ایسا ہوا۔ بی بی ہاجرہ صابرہ ایسی توکل والی خاتون تھیں، فرمانے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ جائیے، اللہ نے مارنا ہوتا وہی مار دیتا، یہاں لا کے تھوڑی مارنا تھا، آپ جائیں، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، تھوڑا دور گئے تھے تو ایک جگہ جا کے پھر کھڑے ہو گئے اور دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی کہ وہ نماز کی پابند بنے، اللہ اس کو رزق عطا فرمائے اور وہ دین کی محنت کرے اور لوگوں کے دل ان کی طرف جڑ جائیں۔ تو یہ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اصل دعا اس میں دین کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام تو تشریف لے گئے، اب پیچھے بیوی ہاجرہ ہیں اور چھوٹا بچہ ہے، جو کچھ کھانے پینے کو تھا وہ ختم ہو گیا، ماں کے سینے میں جو دودھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب چھوٹا بچہ اسماعیل بھوک میں ہے، پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ ماں کی ممتا تو بہرحال ماں کی ممتا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے اور یہ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے گئے تو اما ہاجرہ نے جو توکل کیا، کتنی عظیم قربانی تھی وہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، کوئی جانور آ سکتا تھا، کوئی سانپ آ سکتا تھا، اور بھی کوئی معاملہ پیش آ سکتا تھا، اور رات کو اندھیرا، کوئی بجلی نہیں، کوئی انسان نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں جس کے اوپر کہا جائے کہ یہاں یہ آسانی ہے، ہر چیز بالکل کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ کی شان، وہاں انہوں نے صبر کیا۔ اس کو آج ہمارے ماحول سے ذرا دیکھیں، ایک عورت کے لیے اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا کہ ایک عورت لاہور شہر میں، روشنیوں بھرا شہر ہے، اور ایک آبادی کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کا گھر ہوتا ہے، اور گھر میں اندر بھی روشنی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، ارد گرد جاننے والے پڑوسی دوست احباب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ پوری بھری آبادی کے اندر اگر گھر میں مرد نہ ہو، کوئی باپ نہ ہو یا خاوند نہ ہو، رات 11-12 بجنے لگی، اندھیرا بڑھ جائے تو ایک گھر کے اندر عورت پریشان ہونے لگتی ہے، اس سے رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو اس کا والد یا خاوند باہر ہوتا ہے گھر کے، وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بہت دیر ہو گئی، مجھے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا۔ جہاں بھی ہوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ بھرے شہر میں تمام سہولیات میں، ہر طرح کی حفاظت میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اکیلی عورت بھی اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کا توکل تو ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر کس طرح وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ختم ہو گئیں، اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگی، بھوک سے رو رہے ہیں، ماں کی ممتا ہے، تڑپی، اور تڑپنے کے بعد سوچا اب کیا کروں، تو دور ایک اونچی پہاڑی نظر آئی، ایک سامنے بھی پہاڑی نظر آئی، تو
تو وہ دوڑی، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھی، اس کا نام صفا بتایا گیا. وہاں چڑھ کے چاروں طرف دیکھا، کہیں پانی نظر نہ آیا. سامنے ایک اور پہاڑی مروہ نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا چلو وہاں جا کے دیکھتی ہوں، شاید اس سائڈ سے کوئی چیز نظر آ جائے. تو وہ پہاڑی سے نیچے اتری، دوسری پہاڑی پہ چڑھنا چاہتی ہیں. درمیان میں ایک نشیب تھا. اس نشیب میں جب وہ آئیں تو بچہ نظر نہیں آیا، بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. تو ماں وہاں دوڑی. تو صفا سے لے کے کبھی مروہ جا رہی ہیں، مروہ سے واپس کبھی صفا آ رہی ہیں. درمیان میں جب اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو جاتے ہیں تو ماں دوڑتی ہے. اللہ کی شان، اللہ رب العزت کو اپنی اس پیاری بندی ہاجرہ صابرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا. ایک تو اس مقام کو جہاں بی بی ہاجرہ کے قدم لگے، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں، اللہ ان جگہوں کو اپنے شعائر میں سے بنا لیتے ہیں. اور دوسرا، ان کا دوڑنا اتنا اللہ کے ہاں مقبول ہوا، اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے لازم قرار دے دیا کہ تم وقت کے ولی ہو، قطب ہو، تم عالم ہو، عام آدمی ہو، وقت کے بادشاہ ہو، علاقے کے گورنر ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی حکم، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی حکم کہ آپ نے یہاں دوڑنا ہے. ایک میری بندی دوڑی تھی، میری محبت میں قربانیاں اس نے دی تھیں، تو اس کی یاد کے لیے آج آپ نے دوڑنا ہے. حج اور عمرہ اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ادھر آؤ گے، بی بی ہاجرہ کی قربانیوں کو یاد کرنا. اب وہ تلاش میں ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں. اچانک بیٹے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت آب زمزم کا کنواں جاری فرما دیتے. تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم مرد ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسے بن جاؤ، عورت ہو تو بی بی ہاجرہ جیسی بنو. تم آؤ گے تمہیں بیت اللہ نظر آئے گا، صفا مروہ نظر آئے گا، زمزم نظر آئے گا، تمہیں میرا مقبول گھرانہ اس کی یاد آئے گی. تو ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہے مزاج ابراہیمی.